Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Yaqulul qail nahnu fi ruhin wa raha wa hudurin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la ni'matin hallat bisaha. والصلاة والسلام على حبيب الرحمن من به رفع الله لنا الشان حبيب الرحمن سيدنا محمد دلنا على كل خير ونصلي ونسلم على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نشكر مرتبي هذا المجلس وكذلك الحاضرين، نشكرهم شكرا جزيلا على حسن الاستقبال وعلى على ترتيب هذا المجلس المبارك. Setelah beliau memuji akan Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad serta kerabat sahabat tabi'in ila yaumiddin, beliau pertama-tama berterima kasih kepada khadimul majlis, panitia penyelenggara serta yang hadir semua di sini atas bagusnya sambutan pian berataan kepada kami, tidak lain dan tidak bukan karena pian cinta kepada ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. عندما طال عليكم المجلس ونحن جئنا وعندما جئنا متأخرين وطال عليكم المجلس ولكنكم لا زلتم نشيطين. Ketika majelis ini cukup panjang, ini jam 10 hari ya lah, sadang guringan lagi ya lah, begimitan sana berikan begimitan gitu sadang aja deh. Kami terlambat datang pulang ya, angin ribut ya ada, belum lagi ceramah karena sajam-jam nih. ولكن نسأل من الله أن يطيل عليه لكم الفضل الجزيل من رحمته سبحانه وتعالى. Walaupun panjang majelis, namun pian kelihatannya caget-caget kepala berten. Ya kada. Kalau lintuk ampihan kita. Namun Dir Habib, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun majelisnya panjang keberkahannya juga. ما شاء الله، هذه الأيام أيام هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تذكرنا بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, hari-hari seperti ini mengingatkan kita kepada hijrahnya Nabi Muhammad. كانت في شهر المحرم، terjadi pada bulan Muharram. خرج النبي بمشقة وجهد حتى يبلغ الإسلام. Nabi keluar dengan susah payah, capek, letih, penuh dengan perjuangan sampai Islam tersebar ke seluruh dunia, sampai ke kampung kita ini. Apa ngarannya? Paminggir, ngarannya Paminggir, Pak Unjud. ببركة الهجرة وبركة معاناة النبي وصل لكم الإسلام. Berkat hijrahnya Nabi, susah payahnya Nabi, perjuangan dan pengorbanannya Nabi, sampai juga Islam ke Paminggir atau Pak Unjud. الصحابة النبي تكونوا من قسمين، قسم المهاجرين هاجروا مع النبي، بعد النبي هاجروا من مكة إلى المدينة. Sahabat Nabi sesam terbagi menjadi dua, ada nangarannya muhajirin, ada nangarannya ansar. Kaum muhajirin ialah yang hijrah dari Makkah ke
Madinah. Bagus. والأنصار هم الذين استقبلوا رسول الله. Sedangkan kaum Ansar ialah mereka yang ada di kota Madinah menyambut Rasul SAW dan para sahabat dengan gembira ketika datang ke kota Madinah. أكرموا النبي ونصروه وأكرموا كل الصحابة المهاجرين. Mereka memuliakan Nabi dan para sahabat. أحسنوا استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan memperbagus akan sambutannya. ومن بعدهم الصحابة. ومن بعدهم المهاجرين حتى أن المهاجر كان يأتي إلى الأنصار خرج من مكة ما عنده شيء يأتي النبي آخى بينهم عمل مؤاخاة بين مهاجر وأنصاري. Sehingga ketika kaum muhajirin datang ke kota Madinah kada bisin apa-apa, rumah tertinggal, Pahumaan tertinggal di Makkah, sarang Walid tertinggal, kenapa lagi? Hadangan tertinggal, unta tertinggal, istri lagi zawajahum badillah. Ayo asma'u akha bainahum al-ansari يأتي إلى المهاجر يقول أنت أخي ومعي مال سنقسمه بيني وبينك خذ نصف المال وأنا أخذ نصف. Sehingga Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Si anu lawan si anu bedang sanak, si anu lawan si anu bedang sanak, si anu lawan si anu bedang sanak. Sehingga orang ansar ini kepada dang sanaknya muhajirin ini, ikam sekarang bedang sawan aku, nih harta aku nih ku bagi dua, aku separuh, ikam separuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. والذي ليس معه زوجة يقول له أنا معي زوجتين اختار واحدة منهم التي تعجبك وطلقها وتنتهي العدة وتزوجها. Dan ada juga sahabat nih nang ketinggalan bini tadi, atau kada ada bini memang, ya. Orang Ansar akan berkata kepada muhajirin, dang sanak, aku bini dua nah. Ikam pilih bini kune nang dua ini nang tabungas, nang ikam katujui, karena ku talak inya, kawini ikam. Ada nang itulah kita. Ya gitu. Itu baru Ansar ngarannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Salam. Hadi tubayyin mahabbatum al-qawiyya bainahum. Ini menerangkan cintanya atau ikatan cinta. Nah, ngaran pilih mam. Ikatan cinta yang ada, yang kuat antara persahabatan muhajirin dan ansar tadi. Allah dzakarahum fil Quran. قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. قال ايش يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا الفقراء المهاجرين الذين لم يخرجوا من ديارهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حرجا مما أوتوا. الفقراء المهاجرين, bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang dikeluarkan daripada Makkah, daripada hartanya dan tempat tinggalnya. Kenapa mereka keluar daripada kota Makkah, dikeluarkan dari kota Makkah? Semata-mata cinta kepada Allah dan Rasulnya, ingin menolong agama Allah dan Rasulnya. Kemudian kaum Ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, mereka yang menyiapkan iman serta rumah-rumah untuk dihuni daripada kaum muhajirin yang hijrah kepada mereka. Yuhibbuna man hajara ilaih, mereka cinta, senang dengan orang-orang yang hijrah kepada mereka. Namun kita tamu datang, wah mengalihi am nginijar, mengalihi am nginijar. Itu kita kaum Ansar katuju ada orang nang datang. Kalau ada sifat nyentuh di dalam hati kita, berarti masuk dah sifat Ansar. Allah dzakarahum fil Quran امتداحا وفخرا بهذا المحبة الذي امتلأت قلوبهم.
Allah menyebutkan sifat-sifat ini, yuhibbuna man hajar lim wa la yajiduna fi sudrim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ketujuh, dengan orang-orang yang cinta kepada mereka, dengan orang-orang yang hijrah kepada mereka, dan tidak ada tujuan dunia apapun, semata-mata karena Allah. Dan mereka saking cintanya dengan orang hijrah kepada mereka, sampai-sampai mengutamakan daripada orang muhajirin melebihi daripada dirinya mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Sallu ala Nabi Muhammad. أيوة وبنغلق أول شيء ثم المهاجرين كانوا عزيزين نفس فكان يقول لصاحبه بارك الله لك في مالك وفي زوجك دلني على السوق أنا أعرف أشتغل. Namun di antara kaum muhajirin tahu diri juga, iyalah ngaran tamu tuh tahu diri juga, jangan sembarang mengambil rokok kawan ya lah, apalagi bini kawan. Iyalah wajarnya kadosahagan harta ikam tuh, kadosahagan bini ikam tuh biar aja ikam susah payah bini dua, ikam kau ambil karena yap dah. Wajarnya tunjuk akan aku pasar biar aku berdagang di pasar karena ada duit. وهناك قصص كثيرة تبين إيثار الصحابة رضوان الله عليهم. Dan banyak sekali cerita-cerita yang menunjukkan akan sifat mengutamakannya kaum Ansar kepada kaum Muhajirin melebihi daripada dirinya sendiri. فرجل جاء عنده ضيف الضيف جاء للنبي ضيف ثم النبي قال لنسائه هل يوجد طعام 9 بيوت قالوا ما يوجد شيء. Diceritakan ketika datang tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap orang datang ke Madinah adalah tamunya Rasulullah. Diumumkan di masjid, man yudif daifa Rasulillah, siapa yang siap menjamu akan tamu Rasul. أول قال أول شاف النبي شاف بيوت ال9 سأل حريمه بيوت ال9 قال عندكم شيء طعام شيء أكل قالوا لا يوجد. Ditanyakan pada istri-istrinya, nang 9, adakah 9 rumah Nabi, 9 istri, adakah makanan di rumah? Saya kong takutnya dedek nang bisanya makan di rumah rupanya. 9 بيوت لا يوجد طعام. 9 rumah, 9 istri, ternyata ada makanan di rumah sama sekali. Rasulullah khairul khalq subhanallah. Sedangkan Rasul SAW sepaling baik makhluk ciptaan Allah. Wallah an-nabi law da'a law arad lasiyarat lahu jibal Makkah dhahaba. Seandainya Nabi menginginkan ya gunung Uhud jadi emas gitu, maka Nabi jadi ulang paling sugih. Walakinnu ahabba an yashba' yawm wa yaju' yawm. Tapi Nabi ketujuh ingin makan sehari, lapar sehari. Al-an ma fi hadd yaju'. Hari ini kita kelaparan. Hintalu aja habis tadi. Yamur syahr wa syahrain la yuqad fi baitina. Kadang sebulan, 2 bulan ya tidak pernah menyala api di rumahnya Nabi. Ada apa di masaki? Yamur ayyam wajbah wahid yakulha. Atau beberapa hari berlalu mungkin sekali makan aja ada. Amma masyaallah Indonesia mungkin 3 wajbat, 4, 5 masyaallah. Kalau kita 3 kali nang wajib, 2 kali nang sunat. Ya kan? Subuh di warung Acil, malam di warung Jablay. Ujur. Dada bang warung Jablay sini lah, udah tahu nyambat juga. Ada jar. هذه نعم من الله. Ini nikmat daripada Allah. Yang mana ini kita ya lah. تحتاج منا شكر كثير. Oleh karena itu nikmat ini hendaknya kita syukuri bujur-bujur. شكر كثير. Banyak bersyukur.
الله سبحانه وتعالى زاد علينا النعيم ويكون حسابنا أكثر ممن تقدموا. Oleh karena itu banyak bersyukur ya, dan hati-hati karena hisab kita karena tak panjang pada orang terdahulu. قال ثم النبي لما حصل بيوته ما في تسع، النبي نادى بالصحابة من يضيف ضيف رسول الله. Kemudian ketika di rumah Nabi tidak ada makanan, ditawarkan di masjid. Siapa nang siap menjamu akan tamunya Rasulullah? فقال صحابي وكان هذا الصحابي يريد أن يكسب الثواب ويريد أن يفرح النبي فقال يا رسول الله أنا يا رسول الله. Seorang sahabat Ansar ingin mengambil daripada tawaran itu, ingin meraih daripada pahala yang besar itu. Dia berkata, wahai Rasulullah, ulun siap menjamu tamu pian ngento. فأخذه معه. Diambil, dibawa ke rumah. لما جاء به إلى البيت. Ketika sampai ke rumah dengan tamu tadi, قال لزوجته هل في طعام؟ ujarnya, oh umanya, ada juga kah makanan di rumah kita? قالت زوجته ما في طعام إلا طعام الأولاد. Sebenarnya abahnya kada ada juga makanan. Daripada hintalo tadi ya. Kada ada makanan kecuali makanan segen kakanakan. Itu Bang. قال لها هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ujarnya, oh umanya, ini tamu Rasulullah nah, masa tak bulik kelaparan? قالت طعامنا وطعام الأولاد. قال لها نوم الأولاد اشغليهم حتى يناموا. Mbah Bang, kayak pajar rumahnya, aja kayak ini aja caranya jabah-jabahnya. Kakanakan ini aor hanya supaya guring. Ya kan, aor bermainan lapahnya kan atau guring dikit lagi makan. Yalah. Ayo. لما نوم الأولاد في آخر الليل جابوا الطعام. فإذا جاء ضيفنا أطفئ السراج. فإذا لما جابوا الطعام قال لها إذا جبتي بالطعام ورآه الضيف الطعام قومي كأنك تصلح السراج، يعني سراح لما في ضوء قوي تعدلي فأطفئيه كأننا نأكل وخلي الضيف يأكل. Guring akan kakanakan karena mun tamu masuk mati lampu. Kenapa dimatiin lampu? Supaya tamu kada tahu. Iyalah, perlihatkan seakan-akan kita makan. Tamu nang makan, kita kucup-kucup aja. Ricap-ricap aja muntong, padahal kada makan. Bujur? Tamu makan, tamu datang, lampu tuh dikiripi oleh nang bini, dikiripi kan? Atau dimatiin dalam hadis itu. Tamu datang, makan, dan tuan rumah dua lagi bini sakeluargaan kalaparan. فأكل حتى شبع الضيف. وفي النهار بالفجر النبي بلغه هذه القصة فقال إن الله عجب من صنعكما يوم البارح. الله معجوب عجب كيف. Ketika subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kisah itu kepada beliau. Tahu Nabi daripada wahyu Allah turun ayat yang kita sebutkan tadi, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka kaum Ansar lebih mengutamakan saudaranya melebihi daripada diri mereka sendiri walaupun mereka sendiri dalam keadaan kesusahan. Turun ayat, Nabi gembira dengan sifat kaum Ansar. Ketika kaum Ansar tadi datang ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan salat subuh, Nabi menyambutnya dan berkata, sungguh Allah kagum dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam. Sallu ala Nabi Muhammad. وأنتم ما شاء الله في هذه الأيام تتذكروا هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, kita hari ini nyamannya ialah kita mengingat-ingat barang bagaimana hijrah itu, bagaimana perjuangan itu, bagaimana tangisan itu, bagaimana pengorbanan itu. فلذلك قال الآن لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. Sekarang tidak ada hijrah lagi setelah kota Makkah ditaklukkan. Namun
ada jihad, berjuang tetap, dan niat untuk jihad. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر نحن الآن من هجر ما حرم الله. هذا هو حقيقة المهاجر. Seorang muhajir adalah dia yang menghijrah, meninggalkan daripada keburukan. Dia yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. ما شاء الله عليكم اجتمعتم استقبالا فرحة بمن يأتي إليكم من أهل البيت ومن العلماء والصالحين. Masya Allah, Habib sangat senang sekali ya dengan sambutan pian. Padahal sedang pengalapa hanya sidin, ya kan, naik speed kayak naik kuda, naik speed kayak naik unta, duk 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 duk, ya kan, datang ke sini melihat pian-pian, hilang capek sidin. مرة يحكى التاريخ أنه إمام من الأئمة من أهل البيت العلماء العارفين الإمام علي الرضا عندما جاء إلى خراسان. Diceritakan dalam kitab tarikh bahwasanya salah seorang daripada ahli baiti Rasulullah yaitu Imam Ali Ar-Ridha, beliau musafir ke satu daerah dan melewati negeri atau daerah Naisabur. Naisabur ada di Iran. Dan letaknya Naisabur itu di Iran. Alamun nas annahu sayahdhur. Iran lah, lain Labiu. Orang-orang tahu beliau akan lewat kota Naisabur, akan lewat, maka disambut. فعندما علموا الناس احتشدوا من غير أن أحد يكلمهم، احتشدوا لكي يستقبلوه. Ketika orang tahu beliau akan lewat, maka orang berkumpul hendak menyambut kedatangan sidin. Berangnya satu umat barang sini. الناس والعلماء وكل أهل البلد. Manusianya, lelaki, bibi ini, orang kampung, orang Jawa, para ulama, semua berkumpul di situ. وكان في الدابة لم أقفلوا على الدابة فلم تستطيع أن تمشي. Sedangkan wakana وكان فوق الدابة. Imam Ali ini. Dan beliau berada di atas kendaraannya, kendaraan unta bahari nang bakubung je kita. وكان يستعمل الطيلسان علي الرضا هذا. Dan beliau memakai tailasan, lain tilasan. Tailasan tuh selendang nang di jaret di gulu kayak ini nah. Lain tilasan lah, tilasan tuh mandi di batang. وكان الإمام يحب الخلوة. Adalah beliau sebenarnya ketujuh menyendiri, bersunyi-sunyi, kada ketujuh viral. وكان لا يحب الشهرة. Ada tujuh sin viral, wah ini saya dikit hendak viral, saya dikit hendak viral. كثير العبادة. Beliau banyak beribadah, كثير العلم. banyak ilmunya. فقالوا له يا إمام اكشف عن وجهك. Maka orang-orang berkata ketika beliau memakai selendang tadi, buka pang selendang pian ngintoh. لم يستطع فلما كشف عن وجهه ضج الناس بالبكاء لما رأوا من نور العلم ونور العبادة. Ketika beliau membuka akan selendangnya memancar cahaya, orang pun semuanya menjerit menangis daripada cahaya ilmu serta cahaya ibadah yang memancar dari wajah beliau yang mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. قالوا يا علي الرضا حدثنا عن نبينا محمد حديث. Wahai Imam Ali Ar-Ridha, berikan kami hadis yang engkau dapatkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. قال حدثني أبي موسى كاظم. موسى الكاظم. Memberikan kepadaku sebuah hadis daripada bapakku Sayyidina Musa Al-Kazim. عن أبيه جعفر الصادق. Dari bapaknya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. عن أبيه محمد الباقر. Dari bapaknya Sayyidina Muhammad Al-Bagir. عن أبيه علي زين العابدين. Dari bapaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب. Dari bapaknya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. عن أبيه علي بن أبي طالب. Daripada bapaknya Ali bin Abi Thalib. عن سيدنا محمد رسول الله. Dan daripada Sayyidina Muhammad.
عن جبريل عليه السلام daripada Jibril alaihissalam, عن الله رب العزة dan daripada Allah Subhanahu wa taala. قال الله Allah berfirman dalam hadis qudsi, لا إله إلا الله حصني la ilaha illallah adalah bentengku. ومن دخل حصني أمن من عذاب. Barang siapa yang telah masuk di dalam bentengku, kata Allah, maka dia aman, selamat daripada azabku. هذا يقول الإمام الطبري يقول الذي طلاب العلم الذي يكتبون الحديث طلاب العلم غير العوام 20,000 محبرة 20,000 محبرة. Berkata Imam Tabari, ada 20.000 pena dan buku tulis para santri dan ulama yang menulis akan itu hadis beserta sanad-sanadnya tadi. قال الإمام أحمد بن حنبل لو قرئ هذا السند على مصروع بيقين لا أفاق. Berkata Imam Ahmad bin Hambal, seandainya hadis ini dibaca dengan sanad yang disebutkan tadi kepada orang nang gila, patah hati karena putus cinta dan lain sebagainya, atau kerasukan jin, ya, kerasukan jinit, maka orang tersebut akan sembuh seketika. Loh, ada kan sini kan baca. Ada sanad silsilat ad-dhahab. Dikatakan sanad ini termasuk rantai sanad emas. عارف بالله ولي عن آل البيت ولي وبآل البيت ولي عالم ولي إلى سيدنا محمد. Karena hadis ini datang daripada seorang arif billah, seorang wali, ya, dari ahli bait Rasulullah, yang bersambung setiap sanad daripada arif billah, alim, wali, ahli bait Rasulullah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersambung ahli bait kepada Rasul. إذا كان هذا العدد 20,000 في السابق يعني 20,000 يعني كأن البلد كلها خرجت. هذا 20,000 الذي كتب فقط. Kalau 20.000 nang menulis, berarti berapa nang hadir? Ratusan ribu sako. Artinya sakotaan atau saprovinsi bahari itu. وكانوا هذا حال السابقين. Dan inilah keadaan orang-orang terdahulu. الآن حال السابقين قد يجتمعون الألوف على فنان أو حد من رئيس أو مغني أو حد من أهل الحكم. Al-an inilah. Kalau wahini bakumpul ratusan ribu kira-kira menyambut calon pilkada kayaknya. Ya. Atau menyambut binatang film. Itu nang banyak wahini orang menyambut. Ya kada? Bujur kada? Man lam yu'azzim ma 'azzama Allah yubtalihi Allah bi'annahu yaj'aluhu yu'azzim ma la yastahiq at-ta'zim. Barang siapa yang tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, maka orang itu akan diberikan musibah, yaitu mengagungkan akan apa yang tidak berhak untuk diagungkan. Wa antum masyaallah Indonesia yakthur fiha al-majalis. Masalah di Indonesia, di Paminggir, Jinamas dan lain sebagainya, banyak orang-orang yang mengagungkan akan majelis-majelis seperti ini. Majalis wal ma'ahid, pesantren, majelis zikir, majelis ta'lim. هذا كثير منه ببركة الأولياء التسع الذي جاءوا من حضرموت فنشروا الإسلام. Ini semua berkat para pendahulunya seperti Wali Songo yang datang dari Hadramaut menyebarkan Islam di Nusantara. وكانوا علماء أتقياء, yang mana mereka adalah para ulama yang bertakwa kepada Allah. يوصف أحد الحبيب حسن بالفقيه يوصف علماء حضرموت وتريم خصوصا، يقول وفاتني من خيار القوم كم رجلا ما فارق الذكرى طول العمر والكتب.
ذكر كتب ذكر علم. Berkata Al-Habib Hasan الفقيه Balfaqih, ya, seorang ulama dari Tarim, apa Jersidin? Keluputan bagiku, mafatani, وفاتني من خيار القوم كم wafatani ya. من خيار القوم كم رجلا صفاته كيف؟ Berapa banyak sudah keluputan bagiku daripada para aulia, daripada para salihin. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam dunia ini tidak pernah memisahkan diri mereka daripada ilmu, zikir, dan taklim atau kitab. Kalau kita kopi rokok, kopi rokok, kopi rokok sampai subuh. Kalau orang taklim, kitab, zikir, taklim, kitab, zikir. Kalau kita kopi rokok. ما فارق الذكر طول العمر والكتب بكاء ليلته. Yang mana mereka senantiasa menangis di malam harinya. في الليل بكاء ليلته سجاد خلوته. Kalau kita nangis juga mikirkan hutang. Mereka menangis karena takut kepada Allah dalam keadaan sujud. من خوف مالكه. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. من خوف المالك رب يستعذب التعب. التعب لا يجيبه هين. Sehingga yang payah pun menjadi mudah bagi mereka. ثم إلى ذكر صفاتهم ثم قال من آل بيت رسول الله أكثرهم أكثر من آل بيت رسول. Dan kebanyakan mereka datang daripada ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah طال المجلس. Sudah cukup panjang majelis ini. ورحماتullah تزداد علينا وتطول. Dan rahmat Allah juga bertambah kepada kita insyaallah dan berpanjang juga. اجتمعتم ولكم مقاصد. Kalian berkumpul dan setiap daripada kalian ada tujuan-tujuan dan niat. اجتمعتم ولكم حاجات. Dan kita hadir di sini dengan membawa hajat-hajat yang tersimpan dalam hati kita. الله أعلم بها. Sedangkan Allah Maha mengetahui dengan hajat tersebut. اعرضوها إلى ربكم يقضيها لكم. Sampaikan hajat itu, bentangkan hajat itu kepada Allah yang Maha melihat, yang Maha mengetahui. Niscaya Allah akan menunaikannya. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح لنا ولكم النيات. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskan akan niat kita semua. وأن يقضي لكم جميع الحاجات. Dan menunaikan daripada hajat-hajat kita. حاجات الدنيا الميسرة وحاجات الآخرة المغفرة. Hajat dunia berupa kemudahan, hajat akhirat berupa ampunan. أسأل الله هذا الكلام يكون حجة لنا لا حجة علينا. Mudah-mudahan perkataan dan nasihat ini hujah bagi kita, bukan hujah ke atas kita. جعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Jadikan kita semua orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan melaksanakan dengan yang terbaiknya. اجعلنا يا رب العالمين ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadikan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. اللهم بارك في هذه البلدة يا رب العالمين. Ya Allah, berkahilah kampung ini. وزد في أرزاقهم. Tambahkan rezeki mereka. اللهم طول أعمارهم. Panjangkan umur mereka. ومتعهم بالصحة والعافية. Berikan mereka kesehatan dan keafiatan. بارك في أولادهم. Berkahi anak mereka. اللهم زدنا وإياهم علما. Tambahkan kami semua akan ilmu. وفقنا وإياهم لذكر الله. Berikan kami taufik untuk mengingatmu. جعلنا يا رب العالمين من أولياء الله الصالحين. Jadikan kami daripada orang-orang saleh. اللهم يا رب العالمين بارك في هذا المجلس. Ya Allah, berkahi majelis ini. وسهل عمارته يا رب العالمين. Mudahkan pembangunan ini majelis. اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan itu mudah. اللهم أسألك أن تسهل عمارة هذا المجلس. Ya Allah, mudahkanlah pembangunan ini majelis. وسق فيه أهل الخير. Dan giringlah mereka yang ada kebaikan di dalam hati untuk berinfak ini majelis. وأهل السخاء. Dan para dermawan untuk berinfak ini majelis. واجعل هذا المجلس نور في هذه المنطقة. Jadikan majelis ini menjadi cahaya bagi kampung ini. واجعل هذه المنطقة متعاونين على الخير. Jadikan penghuni kampung ini saling tolong menolong pada kebaikan. اللهم
اجعلنا متحابين في الله Ya Allah, jadikan kami semua saling mencintai karenamu, متزاورين في الله saling mengunjungi karena Allah, متآخين في الله saling bersaudara karena Allah. اللهم يا رب العالمين جمعتنا هنا فاجمعنا في الفردوس Ya الأعلى Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada malam hari ini, kumpulkan kami di surga Firdaus-Mu. نسألك بحق النبي نسأل الله بحق النبي إلا ما أكرمكم. Ya Allah, kami memohon dengan wasilah, dengan haknya Nabi, muliakan mereka semua. اللهم اجعل لنا مدد من سيدنا محمد. Ya Allah, jadikan kami pertolongan dari Sayyidina Muhammad. اللهم متعنا برؤيا سيدنا محمد. Ya Allah, berikan kami kenikmatan bisa mandang wajah Nabi Muhammad. جعل هذا المجلس يدخل السرور على قلب سيدنا محمد. Jadikan majelis ini sebagai didakhalu surur kepada Nabi Muhammad, يفرح قلب سيدنا محمد. menggembirakan hati Nabi Muhammad. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم امتدد يد الفقراء فاكرمنا يا كريم اجعل هذا الحج علينا لا حج علينا يا رب يا رب. طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من الكبر، طهر قلوبنا من الحسد، طهر قلوبنا من العجب يا رب العالمين. اكرمنا بالصدق والإخلاص واليقين الكامل والعرفان ومحبة الله ورسوله يا رب العالمين. اجعل مقصودنا أنت، رجاءنا إليك، اعتمادنا إليك. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا واجعلنا في قلوبنا. اللهم يا رب نعوذ بك من المعاصي ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من الظلم ونعوذ بك يا رب العالمين أن نظلم أحد أو نكون ظالمين. اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وسع أرزاقنا. ائتي بالدنيا يا رب العالمين، سخر لنا كما سخرت لأوليائك. اللهم ابعد عنا الحاسدين والظالمين، واجعلنا يا رب العالمين مقبلين عليك في كل ساعة ولحظة، واجعل هذا العام عام يوم وبركة. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. خلاص سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وتحي برحمة الله دوام في الميلاد صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اكتب سلامه والعافية. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوين علينا في سكرة الموت ونجاة وعفوا عند الحساب وآمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا نظرا إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.